رمضان شریف مہمان ہے اور باقی مہمان ہونے نا کوئی فروٹ گن کے آنا اگر صحیح مہمان ہوگی کوئی فروٹ گن کے آنا یا دوسرے دے گھر جا رہے ہیں کوئی فلان چیز کوئی سوغات لے کے آنا تے رمضان شریف ایسے مہمان ہیں جڑے رب دی بخشش دا سامان لے کے ساڈے کول آیا کعبہ شریف ہے وہ انسان اتھے بلا کے عطا کرے نا اور رمضان ساڈے گھر آ کے اساں عطا کرے نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان شریف دے وچ 4 چیزاں دی کثرت کرو، فرمایا 2 چیزاں ایسیاں جنہاں نال تسی اپنے رب راضی کرے سو اور 2 چیزاں ایسیاں کہ جنہاں تو بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ دا کثرت دے نال ذکر کیتا اور دوسرا فرمایا استغفر اللہ دا کثرت نال ذکر کیتا، اپنے گناہاں دی معافی طلب کیتا۔ 2 چیزاں ایسیاں کہ جنہاں تو بغیر چارہ کار نہیں، وہ کیڑیاں؟ فرمایا جنت دا رب کو سوال کیتا کرو، جہنم تو پناہ منگی کرو۔ جیڑا روزہ رکھنا اساں رب مل جائے اور جساں رب مل جائے وہ تساں کسی چیز دی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دی رضا، اس دی خوشیاں، اس دی رحمتاں حاصل کر سکیے۔ رمضان شریف دا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ کہ جتنے بھی اسلامی مہینے 11 انہاں دے نام عرباں نے رکھے اور جس ویلے واری آئی رمضان شریف دی تو اس دا نام رمضان اے اللہ کریم نے خود رکھیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم دے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان دا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ جس کے اندر قرآن کریم نازل کیتا گیا۔ اور علماء لغت نے لکھیا کہ رمضان کیوں آخنے تحقو آخنے کہ رمضان رمضان تو بنا جس کا مطلب ہے جلا دینا۔ اس کا مطلب یہ بھی کہ جس ویلے روزہ دار روزے رکھنا اللہ تعالیٰ اس دے گناہ جلا دینا، اس دے گناہ جلا دینا۔ اور دوسرا علماء نے لکھیا یا اے رمضان تو بھی یا رمضان تو رمضانے، اور رمضان آخنے جس ویلے ساڈے کول ساون آوندا برسات دا موسم اس دی پہلی بارشاں رمضان آخنے، اور وہ بارش ہوندی جیڑا سارا گرد و غبار مٹی دھول سارا اڑا کے گن ویندی۔ جس ویلے رمضان آنا علماء نے لکھیا کہ اے ساڈے گناہاں بھی دھو دینا، اس واسطے آخنے نے سا رمضان۔ سبحان اللہ۔ اور اے روزے اے ایسی عبادت ہے جیڑے صرف مسلمانہ نہیں رکھے، قدیم تسی تاریخ پڑھو یونانی، مصری، ہندو یہ سارے روزے دے قائل ہیں، روزہ رکھنے اگرچہ اس کی صورت مختلف ہے۔ اور تورات دے اندر اگر تسی دیکھو جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل ہوئی اس دے اندر بھی روزے داراں دی تعریف بیان کی گئی۔ اور قرآن کریم خود داخنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن دے روزے رکھے، اور اجے بھی جڑا یروشلم تباہ ہوئے گا تو یہودی اس دی یاد دے اندر حجی بھی ہفتے دا روزہ رکھتے ہیں۔ اور عیسائیاں اگر تسی دیکھو انجیل دے اندر بھی روزے داراں دی تعریف بیان کی گئی۔ اور مسلمان ساڑھے تے سب تو پہلے فرض ہوئی نماز، دوسرے نمبر تے ساڑھے تے فرض ہوئی زکوٰۃ، اور تیسرے نمبر تے جیڑی چیز فرض ہوئی ہے وہ ہے روزے۔ اس واسطے کہ نماز سوکھی اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ آستہ آستہ کسی بھی انسان مشکل آئے پاسے لے کے رہنا۔ نماز سوکھی ہے، پہلے نماز فرض ہوئی وقت اس تو تھوڑا جا اوکھا تھوڑا جا مشکل ہے، زکوٰۃ اپنے کمائے مال جو پیسے کٹ کے دیونا تھوڑا مشکل، اور دوسرے نمبر تے زکوٰۃ فرض ہوئی، اور تیسرے نمبر تے روزہ اور تھوڑا جا اوکھا، تو تیسرے نمبر تے روزہ فرض ہویا۔ اور قرآن کریم دے وچ اگر تسی سورہ احزاب پڑھو تو سورہ احزاب وچ بعین ہی یہ ترتیب تساں مل سی الخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات۔ سب تو پہلے نماز
خاشعین او لوگ او مومن جڑے نماز دے اندر خشوع و خضوع کرے گا۔ دوسرے نمبر تے زکات والمتصدقین والمتصدقات، اور تیسرے نمبر تے روزہ داراں دی تعریف بیان کی گئی، فرمایا والصائمین والصائمات۔ اور جس ویلے رمضان شریف دا مہینہ ہونا یا حضور علیہ السلام بڑا اس دا استقبال فرمانے، اور حضور فرمانے یستقبلکم ماذا یستقبلکم وتستقبلون، حضور فرمانے اپنے صحابہ کو 3 مرتبہ آپ نے سوال کیتا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، حضور نے 3 مرتبہ سوال کیتا کہ استقبال کرو، ایک چیز تہاڈے کول آ رہی ہے، ایک چیز تہاڈے کول آ رہی ہے، گویا ایک انسان دی طرح اس دا سلوک کیتا اس دے نال، فرمایا کہ ایک چیز تہاڈے کول آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اگو عرض کیتا، جب حضور نے 3 باری فرمایا نا کہ استقبال کرو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وحی نازل، کیا وحی نازل ہوگی کہ اسی اس کا استقبال کریے، یا عدو حضر، دشمن آ گیا کہ اسی اس کے سامنے جائیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وحی بھی نازل نہیں ہوئی، دشمن بھی نہیں آیا، دیکھو رمضان آیا، دیکھو رمضان دا مہینہ آیا۔ اور رمضان دا مہینہ اتنا پیارا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ دے ناماں دے وچوں بھی ایک نام ہے رمضان، رب دے ناماں دے وچوں بھی ایک نام کی گئی رمضان۔ اس واسطے بہت بڑے عالم مجاہد او لکھ لیں کہ کدی یہ آکھو کہ رمضان آیا یا رمضان گیا، اے آکھو رمضان دا مہینہ آیا اور رمضان دا مہینہ گیا، اس واسطے کہ رمضان اللہ تعالیٰ دے ناماں دے ایک نام ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا، جب رمضان دی آمد ہوئی نا، حضور علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی، کیسے پیارے صحابی، ایران چو اٹھ کے گئے، کتھوں اٹھ کے گئے؟ ایران چو، جس دے مقدر اچ حضور دی محبت ہے، جس دے مقدر اچ ایمان ہے، وہ ایران چو اٹھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کدی وقت ہویا انشاءاللہ انہاں تے اسی گل کرساں انہاں رب کیویں اسلام عطا کیتا، اے ایران چو گئے اور مدینہ شریف حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور کول ٹک رہے ابو جہل تے ابو لہب، انہاں ایمان نصیب نہ ہویا۔ یہ تو مقدر دی گل ہے نا، کس دی گل ہے؟ نصیب دی گل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حدیث بیان کریں، بڑی پیاری حدیث ہے حضور دی، فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ حضور علیہ السلام اساں شعبان دے آخری دن ساڑھے نال خطاب فرمایا، شعبان دا آخری دن جڑا ساڑھے کو بدھ دا دن ہے پیچھے آخری کھوجہ ساڑھا ہے اگو بات پہا روزہ ہے، فرمایا اس دن حضور علیہ السلام اساں کی فرمایا، خطاب فرمایا، اور حضور کی ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد ازلکم شہر عظیم، ایک بڑا عظیم مہینہ تو آڈے تے سایہ فگن ہون لگا، جی میں بادل سایہ کر گئی نا، وہ مہینہ تو آڈے تے کی کرن لگا؟ سایہ کرن لگا۔ فرمایا شہر مبارکن، بڑا برکتہ والا مہینہ، جسا اللہ دا حبیب عظیم آکھے، بڑا آکھے، جسا حضور علیہ السلام برکتہ آکھے، آکھن بات اس دی برکت ہے، اس دے عظیم ہونے کوئی شک رہے نا نہیں۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا رمضان دا مہینہ ایسا مہینہ جس دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینہ تو بہتر ہے، لیلۃ القدر، فرمایا ایک رات 1000 مہینہ تو بہتر ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اس مہینے دے روزے رکھنے اللہ فرض قرار دیتے، اور اگے فرمایا وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات دا قیام نفل قرار دیتا۔ فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر،
فرمایا جس بندے بھی اس رمضان دے مہینے دے اندر کوئی نیکی کی تھی، رمضان دے مہینے دے اندر کوئی نیکی کی تھی، فرمایا کانا کمن ادا فریدتن فیما سوا ہو، اسا اتنا ثواب مل سی گویا اس رمضان تو علاوہ فرض ادا کیتا۔ نفل دا ثواب کس دے برابر ہوگا سی؟ فرض دے برابر۔ اور اگے فرمایا ومن ادا فریدتن فی ہے، جس فرض ادا کیتا روزے دے وچ، کانا کمن ادا 70 فریدتن فیما سوا ہو، انجے یہ گویا اسا 70 فرضوں دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما سی۔ یہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنے صحابہ نے، فرمایا ہوگا شہر الصبر، یہ صبر دا مہینہ، برکت والا مہینہ بھی ہے اور صبر والا مہینہ بھی ہے۔ فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر دا ثواب جنت ہے۔ اور قرآن کیا آخنا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا دے نال ہے؟ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ تے جس ویلے بندہ مومن روزہ رکھنا اور صبر کرے نا، فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، صبر دا ثواب تھوڑا نہیں، فرمایا جنت ہے اس دا ثواب۔ اگے فرمایا وشہر المواسات، اے مہینہ غریباں دے نال ہمدردی کرنے دا مہینہ، صبر دا مہینہ۔ فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا اے او مہینہ جس دے وچ مومن دا رزق بڑھا دیتا ہے۔ دیکھ لینا دسترخوان تے او چیزاں بھی آ وینیاں جڑیاں سارا سال نہیں ہوندیاں، فرمایا مومن دا رزق بڑھا دیتا ہے نا۔ اور حضور فرمایا من فطر فیہ صائما، جس بندے کسی روزہ داراں افطار کرایا رمضان دے مہینے دے اندر، اے افطار کرانا اس دے گناہوں واسطے بخشش دا ذریعہ۔ لیکن افطار کرانا میں اکثر ساڈے کول اکثر افطار پارٹیاں ہونیاں، اور اس دے وچ اسی امیراں دا بلانے ہاں، رسم و راہ اسی اپنا بڑھانے ہاں، اپنے تعلقات دے وچ کی کرنے ہاں؟ اضافہ کرنے ہاں، امیراں بلانے ہاں، کدی غریباں نہیں بلایا۔ کدی رب دی رضا واسطے افطاری کرایا کرو، اس غریبہ جس روزہ رکھا ہوا اسا افطار کراؤ، جنہیں اس میں دے پیٹ کوئی چیز ویسی نہ رب تعالیٰ زیادہ راضی ہو سی۔ امیران تا اللہ تعالیٰ عطا کرے نہیں کرے نا، وہ تو کھینے ہی کھینے میں کدی یہ جی بنیاں بھی دیتا کرو، افطاری نہ اترا سکنے گزرنے 500 1000 کسی غریب دے ہاتھ ہی دے دیتا کرو، اور میری طرف افطاری کر لگی، میری طرف یہ کر لگی افطاری کر لگی۔ حضور نے فرمایا من فطر فیہ صائما، کسی روزے دارا جس افطار کرایا، اے اس واسطے اس دے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بن رسی۔ اب وہ صحابہ بھی صحابہ ہے، انہاں سوال کیتا، صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ساڈے کو ہر بندے کو اتنی طاقت نہیں کہ کسی روزے داراں کے کر دے افطار کرا دے، غریب بھی تے نا انہاں دا بھی تے دل کرے نا کہ انہاں دے گناہاں دی کی ہو بنجے معافی ہو بنجے۔ حضور نے فرمایا پانی دا ایک گھٹ پوا دیتا، ایک کھجور کسیاں کھلا دیتی، اس نے روزہ افطار کرا دیتا، ایک دودھ دا گھٹ پوا دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندیاں بھی اتنا ہی اجر عطا کرے سی، اس بندیاں بھی اتنا ہی اجر عطا کرے سی۔ اور فرمایا جس کسی روزہ دارا پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ قیامت والے دن میرے حوض کوثر تو اساں اے جام عطا کرے سی کہ اساں جنت داخلے تک بد پیاس محسوس نہ ہو سی۔ اتنا اجر ہے، اتنا اے عظیم مہینہ جڑا ساڑے کو آیا۔ حضور علیہ السلام دی بڑی پیاری حدیث ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت سال بن سعد روایت کرنے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب، جنت دے 8 دروازے، جنت دے 8 دروازے، فرمایا منہا باب، انہاں دے وچوں ایک دروازہ یسمى الریان، جس کا نام ریان ہے، فرمایا لا يدخلہ الا الصائمون، اے او دروازہ جس سے جو روزہ دار تو علاوہ کوئی داخل نہ ہو سی۔ اترا اس دا اجر روزے دا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان شریف دے وچ 4 چیزاں دی کثرت کرو، 4 چیزاں دی کثرت کرو۔
او زیادہ انہاں دے تے عمل کرو. فرمایا دو چیزاں ایسیاں جنہاں نال تسی اپنے رب راضی کرے سو، اور دو چیزاں ایسیاں کہ جنہاں تو بغیر چارہ کار کوئی نہیں. یہ ساڈے واسطے بھی ہے. اسی بھی اساں اپنا وظیفہ بڑھائیے جڑا حضور نے ارشاد فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا چار چیزاں کیڑیاں؟ دو چیزاں جنہاں نال تسی اپنے رب راضی کرے سو. حضور نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ دا کثرت دے نال ذکر کیتا کرو. رمضان شریف دے وچ لا الہ الا اللہ دا کثرت نال ذکر کیتا کرو. اور دوسرا فرمایا استغفر اللہ دا کثرت نال ذکر کیتا کرو. اپنے گناہاں دی معافی طلب کیتا کرو. تے اساں چاہیے جلے حضور دی حدیث آ گئی تے اسی روزانہ لا الہ الا اللہ جس قدر پڑھ سکیے او پڑھیے. اور دوسرا استغفر اللہ اس دی زیادہ تو زیادہ کی کریے کثرت. فرمایا اے دو چیزیں ایسیاں جس ویلے تسی عمل کرے سو نا تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو ویسی. تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو ویسی. اور دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا دو چیزیں ایسیاں کہ جنہاں تو بغیر چارہ کار نہیں. او کیڑیاں؟ فرمایا جنت دا رب کو سوال کیتا کرو، جہنم تو پناہ منگی کرو. جس ویلے دعا کرو تو دعا دے وچ رمضان شریف دے وچ خصوصی دعا کیتا کرو یا اللہ جنت دے وچ داخلہ نصیب کری، جہنم دی اگ تو پناہ نصیب فرمائی. اے چار چیزاں جنہاں دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرمایا. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم دے اندر فرمایا روزے دے کچھ آداب ہیں. روزہ اور آپ نے روزہ داراں دی کیٹیگریاں بنائیاں. فرمایا ترے قسم دے لوگ ہیں روزے دار. ایک عام لوگاں دا روزہ، ایک خاص لوگاں دا روزہ، ایک خاص الخاص لوگاں دا روزہ. عام لوگاں دا روزہ کیڑا؟ فرمایا اس دے وچ اسی سارے آ وینے ہاں. فرمایا او لوگ جڑا کھانا پینا بند کر دین اور اپنی بیویاں دے کول نہیں وینے، یہ عام لوگاں دا روزہ. اور دوسرا روزہ فرمایا خاص لوگاں دا روزہ. او کیڑے لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ دے ولی نے. اے خاص لوگاں دا روزہ کہ صرف انہاں دے پیٹ دا روزہ نہیں ہونا، انہاں دے کناں دا بھی روزہ ہونا، انہاں دی اکھاں دا بھی روزہ ہونا، انہاں دے زبان دا بھی روزہ ہونا، انہاں دے ہاتھ پاؤں دا بھی کی ہونا روزہ ہونا. کیسے؟ فرمایا کناں نال وہ کسی مسلمان دی غیبت نہیں سنے دے. رمضان شریف دے وچ جڑی محفلاں چ اسی بانے ہاں تھوڑا کوشش کیتے کرو انہاں محفلاں تو اجتناب کریے. انہاں محفلاں تو کیونکہ جس ویلے جا کے بانا تو کوئی نہ کوئی گلہ، کوئی نہ کوئی شکوہ، کوئی نہ کوئی جھوٹ، کوئی نہ کوئی گاڑ کرنا سنائی دیمنی. تو کوشش کیتا کرو کہ انہاں محفلاں تو اجتناب کرو. خاموش نہ بیٹھو، ہاتھ تسبیح رکھو. جیڑا وقت انہاں محفلاں دینے ہو وہ وقت رب دے ذکر دے وچ کی کرو گزارو. تو سب تو پہلے کناں دا روزہ. اور حضور علیہ السلام جس طرح غیبت کرنا بڑا گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی، جس گلاں کرنا حرام ہے اس دا سننا بھی حرام ہے. حضور علیہ السلام نے اگر تسی کسی محفل وچ بیٹھے ہو تو کسی مسلمان دا گلہ شکوہ کیتا جا رہا، غیبت کیتی جا رہی ہے، اساں اوتھے روک دے بھائی نہیں اس طرح نہ کرو. اس واسطے کہ اگلے دن میں حدیث پیش کی تھی. فرمایا جس بندے کو کسی مسلمان دی غیبت کیتی گئی، اس دا گلہ کیتا گیا اور وہ اس گل تے قادر ہے کہ اساں روک دے وے، آکھے نہیں بھائی چپ کر، تے اس نہیں روکیا. فرمایا اللہ تعالیٰ اساں پکڑ گئی سی، اور اللہ دی پکڑ بڑی ڈاڈی. اور جس اس مسلمان بھائی دی مدد کیتی، جس دی غیبت کیتی جا رہی ہے اساں روک دیتا. فرمایا اللہ اتھے اس دی مدد کرے سی جتھے اساں اپنی مدد دی لوڑ ہو سی. کناں دا روزہ اور اکھاں دا روزہ اس واسطے کہ حضور نے فرمایا نظر شیطان دے تیراں چو ایک تیر ہے، زہر آلود تیراں چو ایک تیر ہے. اور فرمایا جس بندے اپنی نگاہاں دی حفاظت کیتی اللہ اساں اپنے ایمان دی ایسی لذت عطا کرے سی جس دی مٹھاس وہ اپنے دل دے اندر محسوس کرے سی. روزہ رکھ کے اکھاں دی بھی کی کرنی حفاظت اور زبان دی حفاظت. اسی ساری دیار پتہ نہیں کتنے گالی کٹ چھوڑے نے اور ہونا ساڑا کی بھی
روزہ، غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، گاڑی، یہ ساری زبان نال ہوندی ہے۔ حضور علیہ السلام دے دور دے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا، فرمایا دو عورتاں ایسی ہیں جنہاں روزہ رکھا اور شام دا وقت ہویا نا، حالے افطاری دا ٹائم نہیں آیا کہ انہاں بھوک پیاس اتنا ستایا کہ بالکل ڈھہ گئیاں، اور ایک بندہ انہاں بھیجا حضور دے کول کہ جاؤ اور جا کے ساڈے واسطے اجازت طلب کرو کہ اسی بھوک برداشت نہ کر سکنیاں، کیا ساڈے واسطے اجازت ہے کہ اسی روزہ افطار کر دیں، یعنی روزہ تروڑ چھوڑیے۔ حضور علیہ السلام کی کیتا، آپ نے ایک پیالہ شریف اس آن آیا دیتا اور آکھیا کہ اے پیالہ لے جاؤ انہاں عورتوں کو، اور انہاں عورتاں آکھو کہ اس پیالے کے اندر کیا کرن، کیا سمجھنا الٹی کر۔ وہ جس ویلے پیالہ لے کے بندہ گیا انہاں عورتوں دے کول اور انہاں آکھیا نا کہ حضور فرمایا جی ادھر کیا کرو، اور دوہاں عورتاں کیا کیتی، اور تازہ خون اور گوشت اس قید اندر آیا اور پیالہ بھری گیا، پیالہ بھری گیا۔ بڑیاں حیران، بھئی صبح دا روزہ رکھیا اور ایک تازہ خون اور گوشت کدھر آ رہا اور پیالہ بھری گیا۔ حضور کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ دو عورتیں رل کے بیٹھیاں اور دوسری عورتوں کا گلہ شکوہ شروع کر دیتا، ایسی روزہ۔ لیکن غیبت کرنا مسلمان بھائی دے گوشت کھان دے برابر ہے۔ تو اے نہ کہہ کیتی تے اندروں کے نکل رہا گوشت، روزہ رکھا حلال چیز نالے اور کھا غیبت کر کے حرام چیز رہی۔ اس واسطے روزے دی حفاظت کرنا ہے بندہ مومن دا فرض ہے۔ انج نہیں کہ کسی دی غیبت کر دیتی، کسی نے گاڑ کاٹ چھڑی، کسی دی چوری کر کی دی، کسی نہ جھوٹ بول کے دا، تے بات اے روزہ کرنا ہویا نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا جس بندے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، اللہ کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس واسطے اس چیز دی ضرور اہتمام کیتا جائے، اور روزن دا احترام کرنا۔ اگر تہاڈا روزہ نہیں بھی نہیں، تسی بیمار ہو، عورت گھر دے اندر ہے، او بیمار ہے اور کسی حالت دے اندر موجود ہے، تو روزے دا احترام کرنا ساڈا کی فرض ہے۔ کبھی بھی دوسرے مسلمانوں دے سامنے کھاؤ پیو نہیں۔ یہودی نزہت المجالس دے اندر ہی موجود ہے، فرمایا ایک یہودی بندہ ہے اور اس اپنے بیٹیاں جوان ادھر بیٹا اور پتر ہے مسلمانوں دے وچ رہندے، اور دن ٹائم رمضان دے وچ اس دے پترے کھادا نا تے اپنے بیٹیاں او غصے ہویا، اسا تھپڑ مارے، اس تا پتہ نہیں مسلمانوں دا روزہ، مسلمانوں دا روزہ، اور اسی ہفتے دے اندر اس یہودی دا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ کسی اللہ دے نیک بندے اساں خواب دے اندر ویکھیا کہ وہ جنت دے وچ پھر رہا۔ اس کو اس بندے پوچھا کہ بندے خدا تو یہودی مذہب تے تو جنت تے کیڑے پاسے؟ اس آکھا جی میں رمضان دا احترام کیتا، اور اس احترام دی وجہ تو مرنے تو پہلے اللہ تعالیٰ ماں ایمان نصیب فرمایا، میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا تو گیا تے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمایا۔ ہن دسو جی اگر رمضان دے مہینے دا احترام کرنے والا جنت ہی چلا گیا، تے جیڑا روزے رکھ رہا، دعاواں کر رہا، نمازاں پڑھ رہا، تلاوت کر رہا، ذکر و اذکار کر رہا، یقیناً اور رب دی رحمت کی بڑھنا مستحق بڑھنا، کیونکہ رب خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے واسطے میں خود اس دی جزا دے ساں۔ کسی اور عبادت کے بارے نہیں فرمایا۔ نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ساری چیزاں، لیکن روزے دے بارے سپیشل فرمایا انا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے میں خود اس دی کے دے ساں۔ اس واسطے کہ باقی عملاً نماز پڑھنے اسی سارا دے سامنے ہونے، زکوٰۃ دینے تو کوئی نہ کوئی بندہ اور نہیں تو گھنے والا تساں تو پتہ ہی ہونا، لیکن تساں کی پتہ میرا روزہ ہے یا نہیں۔ اے مخفی عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے، اور ایک حدیث چاہنا انا اجزا بہ،
فرمایا روزہ میرے واسطے میں آپ اس دی جزا ہاں. میں آپ مطلب یہ کہ جڑا روزہ رکھنا اساں رب مل گیا اور جساں رب مل جائے وہ تساں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جس ویلے جنتی جنت وچ ویسن نا تے اللہ تعالیٰ انہاں ہر چیز عطا کرے سی اور اس تو بعد رب پوچھسی اے میرے جنت والے بندے ہو راضی ہو گئے ہو؟ تو وہ آکسن یا اللہ سی کیوں نہ راضی ہو گئے؟ تو اساں پل صراط تو گزار دیتا، میزان عمل چو گزار دیتا، قبر چو اٹھا دیتا، جنت عطا کر دیتی، اسی کیوں نہ راضی ہو گئے؟ تو رب آکسی اے میرے بندے ہو ذرا ویکھو، جلے بندے سارے ویکھ سننا تے رب تعالیٰ سارے حجاب ہٹا دے سی. سارے حجاب جلے رباں ویکھ سننا تے بندے ویکھ نہیں رہے ویسن، جنت دیاں ساریاں نعمتاں تھلے رہے ویسن. رب دی دیدار اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ ساریاں نعمتاں تو بڑھ کے وے، ساریاں نعمتاں تو بڑھ کے وے. اور اے دیدار ایسا جس واسطے حضرت زکریا علیہ السلام آرے نہ چری گئے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے دی گردن تے کی رکھ دیتی؟ چھری رکھ دیتی اور حضرت ابراہیم آگ چھلانگ لگا دیتی. کوئی اگی سڑ گئے، راکھ بن گئے، جنہ ویکھے ہی نہیں انہاں دی حالت اے وے جس ویلے ویکھ گئی سن. جس ویلے اور توتی ہند امیر خسرو او فرمانے در لذت دیدارش خسرو چے تواں گفتن سرد آدم و جاند آدم نا دیدہ رخے یارے. اور فارسی کا شعر ہے، اگر میں ترجمہ کرنے لگا تو ٹائم تو بڑا سارا گزر ویسی. مطلب کہ بھی یہ سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی فرمانے نا وہ اور فرمانے، لیکن میں اسے تھوڑی دی موڈیفیکیشن کی تھی، تھوڑی دی تبدیلی کی تھی. فرمانے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں رب نو ویکھ نہ رجا ہوں. رب نو ویکھ نہ رجا ہوں اس واسطے کہ جس ویلے ہر انسان ہے نا وہ پیدا ہونا تے مرنے تک اس کے جسم دے اندر 10 خرب سیل موجود ہونے. خلیے کتنے موجود ہیں؟ 10 خرب. اور ہر سیل دے اندر، ہر خلیے دے اندر اے پاور ہونی اور جسم دا کوئی حصہ بھی بن سکنا، کوئی حصہ بھی بن سکنا. جس ویلے ربا ویکھنا نا وہ 10 خرب خلیے چشمہ بن ویسن، اکھ بن ویسن اور سارے ربا ویکھ رہے ہو سن. اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں ربا ویکھنا رجا ہوں. لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولنا ایک گجا ہوں. تے اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے اور کس کدے وال بھجا ہوں. رب دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجا. اور یہ دیدار رب کا عطا کری سی اپنے بندہ جنہ رب منا گدا. اور یہ مہینہ ہوئے جڑا رب منامنے دا مہینہ اور یقیناً وہ بندہ خوشبخت ہے. حضور علیہ السلام جب رمضان دا مہینہ آیا نا آپ نے سیڑھی دے اتے پیر رکھا ممبر شریف دی سیڑھی تے اور فرمایا آمین. یہ فرمایا آمین تے صحابہ 3 باری آمین آکھی. جڑا ساڑا متعلقہ او میں دسنا تے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ آمین کیویں فرمائی دے؟ تے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل نے یہ دعا کر رہے ہیں کہ تہاڈی امت چو جڑا بندہ ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان دے وچ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے او بندہ رب دی رحمت تو دور ہو گیا. رب دی رحمت تو دور ہو گیا. تے جے رب دی رحمت تو دور ہو گئے ہوں وقت پاسا کیڑا؟ تے حضور فرمایا آمین. ساڈے کول اے تھوڑا جا وقت ہے، مہمان ہے. رمضان شریف کی وے دیکھو نا آج دوسرا روزہ، اگلا جمعہ ہو سی تو نامہ روزہ ہو سی. یعنی ساڑھے کو کی وے رمضان شریف مہمان ہے اور باقی مہمان ہونے نا کوئی فروٹ گن کے ہونا اگر صحیح مہمان ہو گئے، کوئی فروٹ گن کے ہونا یا دوسرے دے گھر جا رہے ہیں، کوئی فلان چیز کوئی سوغات لے کے ہونا. تے رمضان شریف ایسے مہمان ہیں جڑے رب دی بخشش دا سامان لے کے ساڑھے کو آیا. رب دی بخشش دا سامان لے کے ساڑھے کو آنا. کوئی چیز آئیں جو ایسی ہونیا نا کعبہ شریف ہے وہ انسان اتھی بلا کے عطا کرے نا اور رمضان ساڑھے گھر آ کے اساں عطا کرے نا، ساڑھے گھر آ کے اساں عطا کرے نا. جیسی بات بھی محروم رویے تو یقیناً محروم. اس واسطے میرے بھائیوں کوشش کرو تھوڑے جے دنن
علماء فرمایا میں اگلے دن پڑھنا پہ ہوں 3 گھنٹے قیمتی بناؤ رمضان دے وچ کی کرو 3 گھنٹے کی کرو قیمتی بڑھاؤ وہ کیڑے 3 گھنٹے فرمایا ایک رات سحری تو پہلے والا گھنٹہ اس دے وچ تسی کی کرو عبادت جلدی اٹھ جاؤ اس دے وچ عبادت کرو ایک گھنٹہ دوسرا گھنٹہ کیڑا صبح فجر دی نماز تو بعد اتھے بیٹھ جاؤ رب دا ذکر کرو سورج نکلے اشراق تے 2 نفل پڑھو اور فرمایا اے مقبول عمرے دا ثواب عطا ہونا مقبول عمرے دا ثواب عطا ہونا صبح تلاوت کرو دوسرا گھنٹہ اور تیسرا گھنٹہ کیڑا فرمایا عصر تو لے کے مغرب تک عصر تو لے کے ویسے ہی بندہ پیٹ خالی ہونا کہیں نہیں جا سکنا تے بجائے گپ لانے دے تلاوت قرآن کریم کرو اور سپیشل مغرب افطاری تو پہلے لمحات کڈو دعا واسطے کہ اس ویلے دعا قبول ہوگی اس ویلے دعا تے جی اگر ایک پورا گھنٹہ نہیں نکلا نا آدھا گھنٹہ دے دیو تے جی پورا گھنٹہ نکلے تے وقت بڑی چنگی گل ہے تے 3 گھنٹے روزانہ عبادت واسطے کڈے سو تے 3 روزے بن گئے تے کتنے گھنٹے بن گئے 90 کتنے گھنٹے بڑھ گئے 90 گھنٹے کی ربا مناوے گزر گئی میرا رب بڑا غفور ہے وہ تو اٹھے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا یہ آدھا گھنٹہ بھی کٹو نا تو 3 جانا 45 گھنٹے بڑھنے اپنے آپ واسطے یہ وقت بڑے میں جڑا تمہیں نچوڑ دسنا پیا فجر دا وقت سحری تو پہلے بڑا مقبولیت والا وقت ہے فجر تو بعد والا وقت بڑا مقبولیت والا وقت ہے اور افطاری تو پہلے والا وقت وہ بھی بڑا قبولیت والا وقت ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق نصیب فرمائے